السلام علیکم، میں ہوں گل علی۔ آپ دیکھ رہے ہیں عام ٹی وی اور اپنے پروگرام سب چلتا ہے میں آپ کو خوش آمدید کہتا ہوں۔ ناظرین کرام، جیسا کہ پچھلے 4 سالوں سے نواز شریف صاحب لندن میں مقیم ہے، لندن میں رہ رہے ہیں علاج کی غرض سے۔ فائنلی نواز شریف صاحب کی ایک آنے کی امید بنی ہے 21 اکتوبر 2023۔ ویسے 2023 تو نہیں کہا گیا، نون لیگ کی لیڈرشپ کی طرف سے یہی کہا گیا کہ 21 اکتوبر کو نواز شریف صاحب پاکستان واپس آئیں گے۔ اب 21 اکتوبر کو نواز شریف صاحب پاکستان واپس آتے ہیں یا نہیں آتے، یہ بھی ایک معمہ بن چکا ہے کہ نواز شریف صاحب آئیں گے آئیں گے آئیں گے آئیں گے، اور نواز شریف صاحب دیکھیں گے سیکیورٹی کلیئرنس دیکھیں گے اپنی، ان کی ضمانت کے درخواست دائر کی جائے گی۔ جب درخواست دائر کی جائے گی، جتنی ضمانت ان کو ملے گی اس کے بعد وہ خود سرنڈر کریں گے۔ نواز شریف آئیں گے، نواز شریف نہیں آئیں گے، کیا یہ ہو جائے گا؟ اگر ایسا ہو گیا تو نواز شریف صاحب آ جائیں گے، اگر ویسا ہو گیا تو نواز شریف صاحب آ جائیں گے۔ یہ چہمگوئیاں اور نون لیگی صفوں میں ایک عجیب سی بے چینی بنی ہوئی ہے۔ اس ٹائم 3 4 لوگ ہیں جو وثوق سے کہہ رہے ہیں کہ نواز شریف صاحب آئیں گے 21 اکتوبر کو، اور ان میں سے ایک بی بی مریم نواز ہے، ایک سابقہ وزیر اعظم شہباز شریف صاحب ہیں، اور ایک دو اور ان کے بڑے عہدیدار ہیں۔ باقی سب یہی کہہ رہے ہیں کہ اگر کلیئرنس مل جاتی ہے تو نواز شریف صاحب آئیں گے، ورنہ وہ اکتوبر میں دیکھیں گے کہ آنا ہے یا نہیں آنا۔ اب اگر نواز شریف صاحب آ جاتے ہیں، اول تو یہی ہے کہ پہلے بھی ایسی ڈیٹیں ملتی رہی، تو نہیں لگتا کہ نواز شریف صاحب آئیں گے۔ 21 اکتوبر بھی گزر جانی ہے، اس کے بعد شاید کوئی اور ڈیٹ دے دے۔ اگر آنا ہی ہوتا تو 16 مہینے ان کے بھائی کی حکومت رہی، اور اس 16 مہینوں میں نواز شریف صاحب پاکستان نہیں آ سکے، تو اب بھی نہیں آئیں گے۔ لیکن اگر آ جاتے ہیں تو کیا ہے کہ نواز شریف صاحب کو کیا چاہیے پاکستان میں؟ ایک بیانیہ، وہ ایک سیاست دان ہے اور ایک پاکستان کی بلا شبہ ایک بڑی پارٹی کے بڑے لیڈر ہیں، 3 دفعہ پاکستان کے وزیر اعظم بھی رہ چکے ہیں۔ اب سیاست دان کو بیانیہ چاہیے ہوتا ہے، لیکن بدقسمتی سے نواز شریف صاحب کے پاس کبھی بیانیہ تھا نہ ہے، اور نہ شاید ہوگا۔ اگر وہ آ جاتے ہیں تو ان کے آنے کے بعد ان کا جو بیانیہ ہوگا وہ کیا ہوگا؟ جنرل فیض کو یہ کر دو، جنرل حمید کو یہ کر دو، جنرل باجوہ کو وہ کر دو، میرے ساتھ یہ کر دیا، مجھے ایسے نکال دیا، 2017 کا پاکستان ایسا تھا، 90s کا پاکستان ویسا تھا۔ وہ ماضی میں رہنے والے انسان ہیں۔ پاکستان کی اس میں بدقسمتی کہہ لیں یا نواز شریف کی خوش قسمتی کہہ لیں، 2 3 کام ان سے کروائے گئے جو اس وقت کے آرمی چیف نے کروائے۔ ایک دھماکے کروائے، تب بھی نواز شریف صاحب وزیر اعظم تھے، اور ایک موٹر وے، تب بھی نواز شریف صاحب وزیر اعظم تھے۔ ان کے علاوہ نواز شریف کے پاس کچھ بھی نہیں ہے، اور نہ ہی ان کے بیانیے میں کچھ ہے۔ میں نے موٹر وے بنائی، میں نے دھماکے کیے، پاکستان کو ایٹمی پاور بنایا، میرے ساتھ جنرل باجوہ نے یہ کر دیا۔ پاکستان میں 2018 میں جھرلو الیکشن ہوئے، 2018 میں عمران خان کو بٹھانے کے لیے مجھے نکالا، مجھے کیوں نکالا، اور پاکستان کو ترقی کے راستے میں رکاوٹیں ڈالی۔ پاکستان 2017 میں ایسا تھا، 2016 میں ویسا تھا۔ مسئلہ یہ نہیں ہے کہ پاکستان 2017 میں کیسا تھا، ہم 2017 میں واپس نہیں جا سکتے، ہم 1990 میں واپس نہیں جا سکتے، ہم 1997 میں واپس نہیں جا سکتے، ہم آگے جا رہے ہیں۔ مسئلہ یہ ہے کہ 2023 کا پاکستان کیسا ہے، 24 آنے والا ہے، 2024 کا پاکستان کیسا ہے ہوگا، مسئلہ یہ ہے۔ اور اس بات پہ کوئی بات نہیں کرتا۔ آپ جس کو مرضی دیکھ لیں، سیاست دانوں کو پاکستان کے ماضی کی بات کریں گے، ہم یہ تھے، ہم وہ تھے،
तो नवाज शरीफ साहब तो माजी से निकलते ही नहीं, बाकी तो लोग कुछ भी आगे की बात कर देते हैं, हम ये कर देंगे, हम वो कर देंगे। नवाज शरीफ साहब तो माजी से कभी निकले ही नहीं है। तो बातें यही दो हैं नाजरीन, कि या तो नवाज शरीफ साहब नहीं आएंगे, 90% चांसेस इन्हीं बातों के हैं कि वो पाकिस्तान नहीं आएंगे। और लेकिन अगर वो 10% चांस हावी हो जाता है और नवाज शरीफ साहब आ जाते हैं, तो फिर वो माजी में ही रहेंगे। उन्होंने पाकिस्तान के साबका जनरल्स को, अदलिया को, इन सबको निशाना बनाना है। और फिर पूरी नून लीग ने, उनके सपोर्टर्स ने, उनके कारकुनान ने, सब ने इनके पीछे पड़ जाना है। और ये एक अजीब सी एक कैफियत बन जानी है। तो नाज़रीन कराम, वीडियो अच्छी लगी हो तो चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को शेयर करें। आम टीवी को स्पेशली तौर पे सब्सक्राइब करना मत भूलिए। आम टीवी आपके लिए बहुत ही मुनफरद और बहुत अच्छी अच्छी वीडियोस लेके आएगा। बहुत शुक्रिया। अपने होस्ट को इजाज़त दें। अल्लाह हाफिज़।